آج جو حقیقت میں آپ سب بھائیوں کے سامنے رکھوں گا وہ آپ سب کو حیران کر دے گی۔ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں وہ جاہلیت میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ان کا رجوع، ان کی نظریں دوسروں کی طرف ہیں کہ وہ کوئی فلاں ہمیں ایسا وظیفہ بتائے، فلاں ہمیں ایسا اعمال بتا دے کہ جس سے ہم ان سب سے نجات حاصل کر دیں۔ مثال کے طور پر ہماری خواتین کیا کرتی ہیں کہ کسی بڑے فلاں پیر کے پاس، بڑے فلاں شخص کے پاس کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے اللہ پاک ہمیں نیک اولاد اور بیٹے عطا کرے۔ ہماری نوجوان نسل کیا کرتی ہے کہ فلاں کے پاس جاتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہماری ڈپریشن، ہمارے گھر کی ٹینشن، ہماری جاب، اسٹڈی، یہ برڈن ہے، یہ سب دور ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ نوح میں آیت نمبر 10، 11، 12 میں کہ تم استغفار کرو میں بارشیں برساؤں گا، تم استغفار کرو میں تمہیں بیٹے عطا فرماؤں گا، تم استغفار کرو میں تمہارے مال میں اضافہ فرماؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وظیفہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے، ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم اس سے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ ہماری نظریں دوسروں کی طرف ہی نہیں کہ بس فلاں بتا دے، فلاں بتا دے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ پاک اس شخص کو خوشخبری سنائے گا جس شخص کے نامہ مال میں کثرت سے استغفر اللہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس نے میرے اندر چینجز لائیں، جس نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو بڑھایا۔ واقعہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عراق میں تھے اور ایک رات ان کا ایک جگہ سے گزر ہوا اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور وہ اس میں ٹھہراؤ کے لیے، رات گزارنے کے لیے اس میں چلے جاتے ہیں۔ مسجد کا خادم انہیں دیکھتا ہے اور وہ اندازہ لگاتا ہے، ان کے حلیے سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ اندازہ لگاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ شخص جو آیا ہے یہ شاید کوئی چور اچکا ہے۔ وہ جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے، یہ شخص تم کون اور کہاں سے آئے؟ وہ انہیں یہ پوری بات بتاتے ہیں کہ میں عراق سے آیا ہوں اور اس طرح میں رات گزارنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ وہ خادم انہیں رات گزارنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ انہیں باہر نکال دیتا ہے مسجد سے۔ وہ مسجد کی سیڑھیوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خادم جب دیکھتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی سیڑھیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ جاتا ہے انہیں ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد سے باہر نکالتا ہے۔ ساتھ ہی ایک شاپ، ایک بیکر کا مالک یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا اور وہ دور سے آواز لگاتا ہے کہ فلاں شخص تم ایسا کرو، میرے پاس آؤ اور رات میرے پاس آ کے گزار لو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافی خوش ہوئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آٹا گوندھ رہا ہے اور کثرت سے استغفر اللہ کری جا رہا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کثرت سے استغفار کرتے ہو کہ کیا اس نے کبھی تمہارے یہ کام آئی ہے؟ کبھی اس نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ وہ شخص مسکرانے لگا اور مسکرا کر کہتا ہے کہ پہلے میں غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا۔ ایک میں نے حدیث پڑھی کہ اگر تم اللہ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ شخص کہنے لگا کہ اس دن سے لے کے آج کے اس دن اللہ پاک نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کروں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافی خوش ہوئے اور کیا دل میں سوچنے لگے کہ بڑا نیک آدمی ہے، حدیثیں جانتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی ایسی دعا ہے جو ابھی تک اللہ نے پوری نہ کی ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری ایک دعا ہے جو اللہ نے ابھی تک پوری نہیں کی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات اور میں ان سے دعا کراؤں۔ اللہ اکبر۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے منہ سے بات سنی، میں اسی ٹائم اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اسے گلے لگایا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ جو خادم مجھے مسجد کی سیڑھیوں سے گھسیٹ رہا تھا وہ خادم نہیں گھسیٹ رہا تھا، وہ اللہ پاک مجھ سے دھکے دلوا رہے تھے کہ فلاں جگہ جاؤ، میرا نیک شخص ہے، وہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ ہمارا جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا کہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا استغفار کا، ہمارا جو کام ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ آپ کو کب، کس ٹائم، کس طرح اللہ پاک نے کس طرح آپ کی تک پہنچانا ہے وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کا جو کام ہے وہ کریں۔ اللہ کی فوج کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی فوج میں کیا ہے ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں کس طرح ہماری مدد اللہ پاک نے کرنی ہے۔ تو یہی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی ہماری ساری ٹینشن، پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔